لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد فوری طور پر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کتاب ہے اس کا میں مطالعہ کروں گا، اور آئندہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کی رونمائی پاکستان ہائی کمیشن میں بھی کریں۔ آج کے ہمارے مہمان ہائی کمشنر عزت باب ڈاکٹر آفتاب حسن صاحب سے، آفتاب حسن خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند الفاظ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب کے بارے میں عنایت کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ چونکہ ایک ادبی محفل ہے آپ کی جلد سے میں اپنے ذاتی نہیں لیکن میر فقی میر اور بہادر شاہ ظفر کے دو اشعار سے شروع کروں گا۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، کاسہ مینس کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا۔ استخاں مینس بہت کمزور۔ یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ اور بہادر شاہ ظفر کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشتے غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار۔ کاشف مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر برکی صاحب، ڈاکٹر خالد مرزا صاحب، انجم صاحب اور تمام 14 ڈاکٹر حضرات بھی یہاں موجود ہیں، شاہد چوہان صاحب، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس ادبی محفل میں مجھے مدعو کیا گیا۔ میری کاشف مصطفیٰ صاحب سے شناسائی تو تھی، لیکن ان کی اس کثیر الجہدی شخصیت کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، میں اس کے بارے میں معذور خواہ ہوں۔ اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اگر میں دیوار گریہ کے آس پاس کتاب پڑھنے کے بعد اس محفل میں شرکت کرتا تو وہ میرے لیے زیادہ سود مند ہوتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد فوری طور پر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کتاب ہے اس کا میں مطالعہ کروں گا، اور آئندہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کی رونمائی پاکستان ہائی کمیشن میں بھی کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات جو ہیں ان کو میرے خیال سے پاکستان کی حکومت کو بھی ان کے کارہائے نمایاں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو کسی ایوارڈ سے نوازنا چاہیے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان ہائی کمیشن میں ذاتی طور پر اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر کاشف جیسی شخصیات ہر روز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ڈاکٹری تو کر چکے تھے پاکستان میں، اور شاید ہارٹ سرجن بھی بن جاتے پاکستان میں، لیکن شاید اللہ نے ان سے یہ کام لینا تھا کہ دیوار گریہ کے آس پاس کی کتاب پاکستان میں رہ کے یہ تخلیق نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنا
آغاز سورہ 3 کی تلاوت سے کیا، اس لیے کہ سورہ 3 میں اسی علاقے کی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال سے انسان اللہ تعالیٰ کی وہ واحد مخلوق ہے۔ بہت ساری کریشنز میں انسان صرف تخلیق کر سکتا ہے۔ بہت سے جانور ہم سے طاقت میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی چیز تخلیق کر سکے۔ آپ لوگوں نے ایک مشہور کتاب سیپینس پڑھی ہوگی، اور اس میں وہ یوال حریری لکھتا ہے کہ انسان نے باقی تمام مخلوقات کو شکست دے کے افریقہ کے اس مختصر سے علاقے سے نکل کے اور پورے کرۂ ارض پر قبضہ اس لیے حاصل کیا کہ وہ جو دیکھتا تھا اس کو بیان کر سکتا تھا۔ باقی تمام مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جو دیکھتے تھے اس کو بیان بھی کر سکیں، اور انسان کی اس صلاحیت کو انتہائی اونچے درجے پر ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ نے پہنچایا ہے کہ انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا اس مقدس سرزمین میں، اس کو نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ اس کو بیان بھی کیا، پھر اسے لکھا تاکہ ہم لوگ بھی ان کی نگاہوں سے اس مقدس سرزمین کو دیکھ سکیں۔ اور دوسری چیز جو میں نے یہ شعر میر تک میر کا پڑھا ہے، تو اس کا ایک چیز جو مجھے بڑی اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ کہ قلب ہمارے فلسفے میں، قلب ہماری شاعری میں کسی اور انداز سے لیا جاتا ہے، اور وہ قلب کی جرائی کرتے ہیں، اس کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ اس قلب کی وہ اصلاح کرتے ہیں بلکہ وہ جو شاعرانہ انداز قلب ہے اس کو وہ بیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی کتاب کی رونمائی پاکستان ہائی کمیشن میں، بلکہ پاکستان ہائی کمشنر کے گھر پہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری میں اس کے ساتھ ہی جو سوسائٹی آف اردو لینگویج ہے ان کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ اردو زبان کی اہمیت مجھے ہندوستان میں جا کے پتہ چلی۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بچے نے ترقی کرنی ہے تو انگریزی سیکھے، اردو میں کچھ نہیں رکھا، لیکن وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ جو احساس کمتری ہندوستانی قوم میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اردو زبان نہیں ہے، اور اردو زبان کے بغیر وہاں شاعری نہیں ہو سکتی، اور کوئی اچھا گیت گایا نہیں جا سکتا جب تک اردو زبان نہ آئے۔ تو ہر گانے والے کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اردو زبان سیکھیے اگر آپ نے گانا سیکھنا ہے، اور ہر شاعر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اردو میں شاعری کر سکتے ہیں، ہندی میں شاعری نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیار غیر میں آ کے بھی اپنی زبان کے ساتھ منسلک ہیں، اور اردو زبان کو نہ صرف آپ نے خود اپنایا ہے بلکہ آپ اس کو اگلی نسلوں تک بھی پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اردو زبان میں وہ مہارت نہیں رکھتے، اور میں انہیں کہتا ہوں
کہ اگر آپ نے اردو زبان نہیں سیکھی تو ایک بہت عظیم خزانہ ہے اردو زبان میں، شاعری کا، ادب کا، سفر ناموں کا، اور اس کے علاوہ فلسفے کا، کہ اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اردو زبان ہو، اور اس میں ڈاکٹر کاشف صاحب جیسے لوگ اس پر کتابیں بھی لکھیں، سفر نامے بھی لکھیں، اور شاعری بھی ہو، اور ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے آپ کو بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور ہم اردو میں، جیسے انجم صاحب نے بتایا کہ وہ شاعروں کو پاکستان سے لانا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا مشاعرہ بھی ہائی کمیشن میں یا پاکستان ہاؤس میں رکھیں گے، اور اردو زبان کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کام کریں گے۔ اور میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آخر میں خطاب کرنے کا نقصان یہ ہے کہ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اور باتیں ساری ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیکن میں زیادہ موقع ڈاکٹر صاحب کو دوں گا تاکہ وہ آئیں اور پھر وہ اپنے خیالات سے نوازیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔